اس میں ایک آخری بات یہ رہ گئی، اس کو کہتے ہیں افراط زر، انفلیشن کا. یہ اکنامکس کا ایک ایشو ہے، ایک نیا سوال. اور قرضوں پر انڈیکسنگ کا ایک ایشو ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہوتا کیا ہے معاملہ کہ لیٹ سپوز آپ نے کریڈٹ دے دیا، اب ٹھیک ہے سود آپ نہیں لے سکتے، آپ مان گئے، آپ ایمان لے آئے، آپ نے کہا نہیں بھی میں نے سود نہیں لینا، ٹھیک ہے بھائی میں نے آپ کو لیٹ سپوز 1,00,000 روپیہ دیا ہے، 1,00,000 روپیہ ہی لوں گا آپ سے واپس. لیکن اب پرابلم کیا ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ، انفلیشن کے ساتھ ساتھ آپ کے روپے کی ویلیو گرتی، یا ہو سکتا ہے بڑھ بھی سکتی. تو اب پریکٹیکل سولوشن یہ بینکوں نے کیا ہوا ہے، اس کو انڈیکسنگ کہتے ہیں. انڈیکسنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر لیٹ سپوز آپ نے اگر روپے کی دیے کسی کو، تو اس میں پھر وہ اگر انٹرسٹ کی ویلیو گری ہے نا، تو پھر انٹرسٹ کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. یعنی لیٹ سپوز وہ جس ٹائم پہ قرض لیا تھا تو 10% انٹرسٹ تھا، لیکن اب روپے کی ویلیو گری ہے تو وہ 11% ہو گیا، روپے کی ویلیو اور گری ہے تو وہ 12% ہو گیا. اس طرح سے چلتا رہا سلسلہ. تب فقہا میں یہ اختلاف ہوا یار یہ انڈیکسنگ درست ہے. اچھا چلو سود والے یہ حرکت کر رہے ہیں ان کو تو چھوڑیں، وہ تو غلط کر رہے ہیں اگر مان گئے تو. لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ سود نہیں لے رہے، آپ ایگزیکٹ وہی لینا چاہ رہے ہیں، لیکن روپے کی ویلیو تو گر رہی ہے، تو پھر تو جو آدمی دے رہا ہے آج کیش اس کو تو پرابلم ہوگی نا لمبے عرصے بعد اگر اس کو ملیں گے پیسے. تو اس میں اکثر فقہا کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرض دیا جائے تو پھر افراط زر کی بنیاد پر سود لینا بھی حرام ہے. وہ انفلیشن کے لحاظ سے یہ جو انڈیکسنگ ہے اس کو وہ حرام سمجھتے ہیں. لیکن چند اسکالرس کا یہ ہے کہ بھی یہ آپ کی انفلیشن کی وجہ سے جو انٹرسٹ ہے یہ اس میں قرض دینے والے کو نقصان ہے، یہ نہ ہو. اس کے لیے جو اسکالرس کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جائز نہیں ہے، انہوں نے کچھ حل بھی بتائے، وہ حل بڑے اچھے ہیں. یعنی سود تو کسی حالت میں حرامی ہے، تو قرض کی صورت میں آپ انفلیشن کی بنیاد پر آپ مضبوط کرنسی پہ آپ قرض دیں. مثال کے طور پر آپ سونے میں دیں نا، یا ڈالر میں دے دیں، یورو میں دے دیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ لمبے عرصے تک اس کی ویلیو نہیں گرتی، دیں اور وہی لیں واپس. مثلا قرض آپ دے رہے ہیں تو کسی کو آپ $100 دے دیں اور پھر $100 ہی واپس لے لیں، یا 100 گرام سونا دیا ہے تو اتنا ہی لے لیں، تو اس میں پھر سود نہیں ہوگا. انہوں نے ایک حل بھی دیا. تو کیا خیال ہے یہ اچھا حل نہیں ہے؟ یعنی چلیں وہ کچھ اسکالرز نے اس میں انڈیکسنگ کو درست سمجھا ہے جنہوں نے، تو ان کی دلیل کو بھی آپ سوچ رہے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں اس میں اور کچھ نہیں تو اتنے چانسز آ سکتے ہیں کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ حصہ وہ سود کی شکل میں آ جائے آپ کے ہاتھ. تو پھر بچنا ہی ہے آپ نے. تو پھر آپ یہ کیوں نہ کریں کہ کسی ایسی مضبوط کرنسی کے ذریعے آپ کریں، تو پھر آپ کی جان چھوٹ جائے. تو جناب یہ مشورہ آپ کے لیے. ورنہ آپ انفارچونیٹلی آپ اگر پاکستان روپیز کو دیکھیے یا انڈین روپیز کو دیکھیے، تو اس کو آپ دیکھیے کہ جس وقت 1947 میں انگریزوں نے دی تھی ہمیں آزادی، تو اس وقت جو $1 ہے اس کی ویلیو کتنی تھی؟ آلموسٹ $3 جو ہے نا $1 کے برابر تھے اس زمانے. اور برٹش پاؤنڈ کے لحاظ سے وہ تقریباً $5 جو ہیں وہ ان کا ان کے پاؤنڈ کے برابر تھے اس زمانے. اور وقت کے ساتھ ساتھ کتنی ویلیو گری ہے، پاکستان روپیز کی ویلیو بہت زیادہ بری گری ہے. یعنی آج کل آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کہ $3 $1 کے برابر تھے، آج کل 167 روپیز equal to $1.
اچھا انڈین روپیز میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہی حالت ہے، لیکن انہوں نے تھوڑا سا مضبوط اپنا کیا ہوا ہے کہ اس وقت تو چلو ان کا بھی وہی 3 روپے $1 کے برابر تھے، لیکن آج آپ دیکھ لیجئے تو آج کل بھی آلموسٹ ان کے یہاں بھی وہ تقریباً کوئی 90 to 100 روپیز equal to $1 اتنا وہاں پہ بھی ہے، تو سیم وہی کی سچویشن۔ تو جناب اس سے ہی اب آپ خود اس میں ریسرچ آپ کیجئے، اسکالرز جن کے میں نے نام جان بوجھ کے نہیں بتائے اس لیے کہ لوگوں میں تعصب ہوتا ہے نا کہ وہ کچھ اسکالرز پہ جو ان کو پسند آئے تو اس میں ایک پازیٹیو تعصب ہوتا ہے، اور جنہیں پسند نہیں کرتے تو ان پہ نیگیٹو تعصب ہوتا ہے، تو میں نے اس لیے چھوڑ دیا۔ لیکن آپ ان کے نام اگر آپ دیکھنا چاہیں میری بک میں پڑھ لیں، اور ان کی پوری ان کے جتنے ارشادات انہوں نے فرمائے ہیں ان کی اپنی بکس کے ریفرنسز دے دیے، ان کی بکس کے نام پیپر وہ بھی بتا دیے، آپ آرام سے جا کے ان کی اپنی بکس میں جا کے پڑھ لیجئے اور پھر فیصلہ کیجئے۔ تو جناب جواب کرتے ہوئے اب آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آئے ای میل کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔